اتنی بات جب معلوم ہو گئی کہ علم کی نسبت جب غیب کی طرف ہو تو اس سے علم غیب ذاتی مراد ہوتا ہے، یعنی جو بغیر واسطے کے اور بغیر قرینے کے حاصل ہو جائے، اور اس معنی میں عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس سے بغیر قرینے کے اور بغیر واسطے کے غیب کا علم حاصل ہے۔ دوسرا رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو جتنی بھی غیب کی باتیں معلوم ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری واسطے کے ساتھ اور قرینے کے ساتھ، وہ واسطہ اور قرینہ چاہے وحی جبریل امین کے ذریعے ہو، القاء ہو، الہام ہو، خواب ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، واسطے کے ساتھ جو بھی بات آپ کو معلوم ہوگی اس بات کے معلوم ہونے کی وجہ سے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ وجہ یہ ہے کہ جب عالم الغیب کا لفظ بولا جائے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ذاتی طور پر ان کو غیب کا علم حاصل ہے، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لفظ بولا جائے گا تو پھر یہ اشتباہ پیدا ہوگا کہ شاید آپ کو بھی ذاتی طور پر علم غیب حاصل ہے۔ تو اسی وجہ سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا گیا کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں، بالذات یعنی ذات کے اعتبار سے، بغیر واسطے بغیر قرینے کے، اس معنی کر عالم الغیب خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ دوسرا اور باواسطہ یعنی قرینہ ہو یا کوئی بھی طریقہ ہو، اس معنی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ تو زید کا یہ استدلال یعنی آپ کو واسطے کے ساتھ معلوم ہونے والے غیب کی وجہ سے عالم الغیب کہنا اور عالم الغیب کا عقیدہ رکھنا، فرمایا یہ استدلال اور عقیدہ اور عمل کیسا ہے؟ یہ سوال تھا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے، جس کی وضاحت مولانا منظور نعمانی صاحب نے جو حفظ الایمان اب ترتیب نہیں دی ہے اس میں جگہ جگہ اس کی تشریح بھی کی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، آپ کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، تو بعض امور غیبیہ کی وجہ سے آپ کو عالم الغیب بھی کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دو جوابات دیے۔ پہلا جواب تو یہ دیا کہ مطلق غیب سے مراد اطلاق شرعیہ میں وہی غیب ہے جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو، یعنی کوئی واسطہ نہ ہو اور اس کے ادراک کے لیے کوئی واسطہ اور سبیل نہ ہو۔ اس پر انہوں نے دو آیتیں پیش کی، میں صرف ایک پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ نے خود وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو اپنے لیے بہت ساری خیروں کو جمع کر لیتا، مجھے کبھی بھی برائی نہ پہنچتی۔ تو فرمایا کہ اور جو علم باواسطہ ہو اس پر غیب کا اطلاق محتاج قرینہ ہے، تو بلا قرینہ مخلوق پر علم غیب کا اطلاق موہوم شرک ہونے کی وجہ سے ممنوع اور ناجائز ہوگا۔ یہ تو پہلی دلیل تھی جس کی تشریح مولانا منظور نعمانی صاحب نے آگے کی ہے۔ دوسری دلیل پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر عالم الغیب کا اطلاق کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص؟ مطلق بعض علوم غیبیہ تو غیر انبیاء کو بھی حاصل ہیں، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ عالم الغیب جو کہتے ہیں وہ بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے کہتے ہیں یا کل علوم غیبیہ کی وجہ سے؟ کل والی بات تو آپ نقلاً عقلاً محال ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مقامات تک خود اپنے آپ سے غیب کی نفی فرما دی۔ کل والی بات تو ختم ہوگی۔ اب بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہیں گے تو بعض مطلق امور غیبیہ تو کسی اور کو بھی حاصل ہو سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ان کو معلوم ہو، ان کو نہ ہو، ان کو ہوں، ان کو نہ ہوں، ان کو ہوں، ان کو نہ ہوں۔ تو مطلق بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہیں گے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ہر بندے کو عالم الغیب کہیں۔ یہاں آپ کے علم سے باس نہیں ہے،
آپ کے علم کو تشبیہ نہیں ہے، صرف ان امور غیبیہ کی بات ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے عالم الغیب کہیں گے تو ہر غیب کی پوشیدہ بات کسی نہ کسی کو تو پتہ ہوتی ہے، پھر ہر بندے کو آپ عالم الغیب کہہ دیں۔ تو یہاں عالم الغیب کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بولنا درست ہے یا نہیں، یہ اصل مسئلہ تھا۔ اس کی ایک مثال لے لیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کا دودھ دھویا یا نہیں دھویا؟ دھویا، آپ نے نکالا ہے دودھ، تو دودھ نکالنے والے کو حالب کہتے ہیں، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالب الشاہ کہہ سکتے ہیں؟ اسی طرح آپ نے اپنی جوتیاں بھی سلائی کی ہیں، ہماری زبان میں جوتیاں سلائی کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اور عربی کے اندر اس کو خاصف النال کہتے ہیں، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصف النال کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کو ایک اور عام مثال سے آپ یوں سمجھیں، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جی کہ زید کو ہم عالم کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، تو میں کہتا ہوں جی آپ زید کو عالم کیوں کہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اس وجہ سے عالم کہنا چاہتے ہیں کہ 8 سالہ درس نظامی، تو 8 سالہ درس نظامی تو اس نے نہیں کیا، اور اگر اس کو آپ عالم اس وجہ سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ تمام مسائل کو جانتا ہے درس نظامی نہ کرنے کے باوجود بھی، تو ایسی بات تو نہیں ہے، بے شمار مسائل ایسے ہیں جو نہیں جانتا۔ اور اگر آپ کہیں جی میں چند مسائل کے جاننے کی وجہ سے اسے عالم کہتا ہوں کہ چند مسئلے تو اس کو معلوم ہیں، تو پھر چند مسئلے تو پھر آپ کو بھی معلوم ہوں گے، اس کو بھی معلوم ہوں گے، تیسرے بندے کو بھی معلوم ہوں گے، چوتھے کو بھی معلوم ہوں گے، تو چند مسئلے تو ہر بندے کو معلوم ہوتے ہیں، تو چند مسئلے معلوم ہونے کی وجہ سے اگر آپ عالم کہتے تو پھر سب کو عالم کہیں۔ تو حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بات سمجھانا چاہ رہے تھے، اگر مطلق بعض امور غیبیہ کی وجہ سے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عالم الغیب رکھیں گے تو پھر تو آپ مطلق بعض امور غیبیہ کی وجہ سے ہر بندے کو عالم الغیب کہنا شروع کر دیں۔ اصل یہ بات تھی، یہی بات حسام الحرمین کے اندر لکھ کر حرمین شریف بھیجی گئی کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے گستاخی کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو مجنون، پاگل، دیوانہ ان لوگوں کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ پھر مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی کو خط لکھا، خط میں چند باتیں سے نقل کر دیتا ہوں کہ جی کہ بعض سلام مسنون عرض ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے یہ بیان کرتے ہیں اور حسام الحرمین میں آپ کی نسبت لکھتے ہیں کہ آپ نے حفظ الایمان میں اس کی تصریح کی ہے کہ غیب کی باتوں کا علم جیسا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا ہر بچے کو اور ہر پاگل کو، بلکہ ہر جانور، ہر چوپائی کو حاصل ہے، اس لیے امور زیر دریافت طلب ہیں۔ نمبر 1، آیا آپ نے حفظ الایمان میں یہ کسی کتاب میں ایسی تصریح کی ہے؟ نمبر 2، اگر تصریح نہیں تو بطریق لزوم بھی یہ مضمون آپ کی کسی عبارت سے نکل سکتا ہے، یعنی آپ کی کسی عبارت کے یہ مفہوم نکل سکتا ہے؟ نمبر 3، یا ایسا مضمون آپ کی مراد ہے؟ یہ 3 باتیں اس کے علاوہ بھی پوچھی۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ نمبر 1، کہا جی کہ میری کسی عبارت سے یہ مضمون لازم نہیں آتا، نہیں نکلتا۔ نمبر 2، جب میں اس مضمون کو خبیث سمجھتا ہوں اور میرے دل میں بھی کبھی اس کا خطرہ نہیں گزرا جیسا کہ اوپر معروف ہو، تو میری مراد کیسے ہو سکتی ہے؟ نمبر 3، اور ایک یہ بات بھی لکھی، میں نے یہ خبیث مضمون کسی کتاب میں نہیں لکھا، لکھنا تو درکنار میرے قلب میں بھی اس مضمون کا کبھی خطرہ نہیں گزرا۔ جب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود انکار کر دیا تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ بالکل نہیں رہتی۔ پھر اصل پھر عبارت، تو عبارت کا مطلب کیا ہے؟ اب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ خود اپنی عبارت کا مطلب بیان فرما رہے ہیں، میں ان کی عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتے، اول میں نے دعویٰ کیا کہ علم غیب جو بلا واسطہ ہو وہ تو خاص ہے حق تعالیٰ کے ساتھ، اور جو باواسطہ ہو وہ مخلوق کے لیے ہو سکتا ہے، مگر اس سے مخلوق کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں۔ اس دعوے پر 2 دلیلیں قائم کی ہیں، وہ عبارت دوسری دلیل کی ہے، اور جو اس لفظ سے شروع ہوتی ہے، پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا ماذ اس بنا پر کہ آپ کو علوم غیبیہ باواسطہ حاصل ہیں۔ اگر آپ کو عالم الغیب کہنا صحیح ہو تو اس سے اگر کل علوم غیر متناہیہ مراد ہوں، یعنی سارے علوم مراد ہوں، سارے علوم،
تو وہ عقلاً اور نقلاً محال ہیں، اور اگر بعض علوم مراد ہوں گو وہ ایک ہی چیز کا علم ہو، گو وہ چیز ادنا ہی درجے کی ہو، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر وغیرہ کے لیے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو لفظ ایسا کا یہ مطلب نہیں جیسا علم واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، نعوذ باللہ منہا، بلکہ مراد اس لفظ ایسا سے وہی ہے جو اوپر مذکور ہے، یعنی مطلق بعض علم گو وہ ایک ہی چیز کا ہو اور گو وہ چیز ادنا درجے ہی کی ہو۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ جیسا ان کو ہے جیسا ان کو ہے، کہ تو بعض علوم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تحریر بسط البنان کے اندر لکھی گئی، یہ دوسرا رسالہ تھا۔ اس کے بعد ایک اور رسالہ لکھا گیا تغییر العنوان کے نام سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری صاحب رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہر فارم کے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، یا کم از کم قصداً شبہ ڈالنے والے، جیسے انجینئر قسم کے لوگ جان بوجھ کے شبہ ڈال دیتے ہیں، اور شبہ ڈالنے میں کچھ مسالے سمجھے ہیں، خواہ مسالے دینیہ ہوں جیسا ان کا دعویٰ ہے، یا دنیاویہ ہوں جیسا واقع، اس لیے کم فہموں کی رعایت سے، تاکہ نہ خود ان کو خود شبہ ہو، نہ دوسرا کو شبہ میں ڈال سکے۔ اگر اس عبارت میں ایسے طور پر ترمیم کر دی جائے جس میں یعنی عنوان جو مضمون ہے وہ محفوظ رہے اور عنوان بدل جائے، تو امید ہے یہ موجب اجر ہوگا۔ گو یہ ترمیم درجہ ضرورت میں نہ ہوگی، صرف درجہ استحسان میں ہی ہوگی، آئندہ جو رائے ہو۔ کہا جی کہ کچھ لوگ پھر بھی اس تحریر سے شبہ ڈال سکتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ اس کا جو مضمون ہے وہ واقعتاً قابل گرفت نہیں ہے، لیکن آپ اس میں کچھ ترمیم کر دیں تاکہ جو شبہ ڈالنے والے ان کا شبہ بھی ختم ہو جائے۔ پھر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کہ اب حفظ الایمان کی اس عبارت کو جو اسی سوال کے بالکل شروع میں مذکور ہے اس طرح پڑھا جائے، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص؟ مطلق بعض علوم غیبیہ تو غیر انبیاء کو بھی حاصل ہیں، تو چاہیے سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ یہ 3 رسالے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھے۔ پھر اسی تحریر پر بے شمار مناظرے ہوئے، ان میں سے ایک مناظرہ یہ تھا جس میں محدث اعظم جناب سردار احمد گرداس پوری نے حفظ الایمان کی اسی عبارت پر اعتراض کیا۔ کہا جی میں ایک فیصلہ کن تجویز دیتا ہوں، اور فیصلہ کن تجویز یہ ہے کہ اگر آپ یہی عبارت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھ دیں تو ہم یہ سمجھ جائیں گے اس میں توہین نہیں ہے۔ تو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے مین و عن وہی تحریر اٹھا کر وہی تحریر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھ دی۔ تو اب ان کو بڑی خفت ہوئی، انہوں نے تو لکھ دی ہے، اب کیا بنے گا؟ تو اب انہوں نے اپنے مجالس کے اندر لوگوں کو تسلی دینی شروع کی کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ انہیں پتہ تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب مجھ پر حد تک عزت کا دعویٰ نہیں کریں گے، اس لیے لکھ دی ہے۔ تو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہی عبارت مولوی حامد رضا خان جو تھے ان کے بارے میں لکھ دی، اور باقاعدہ اس کی رجسٹری انہوں نے ان کو بھیج دی کہ یہ میں نے عبارت آپ کے بارے میں لکھی ہے۔ اب یہ جو دھوکہ دیا جا رہا تھا جی کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب تو حد تک عزت کا دعویٰ نہیں کریں گے، اگر کسی اور کے بارے میں کرتے تو وہ حد تک عزت کا دعویٰ کر دیتا۔ اب مولانا منظور نعمانی صاحب نے کہا جی میں نے آپ کے بارے میں لکھی ہے، اب آپ کورٹ کے اندر رٹ کریں، ہمیں بلائیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے آپ کی عزت اچھالی یا نہیں اچھالی۔ تو جتنے اعتراضات تھے وہ سارے جاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ پھر بریلوی مکتبہ فکر کے ایک بہت بڑے عالم تھے مولوی شفیع اکاروی صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے کہا جی میں نے حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پر بڑی سخت تنقید کی، سخت کلام کیا ہے، لیکن جب میں نے ان کی کتاب کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا تو مجھے ان کی بات میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات گستاخی والی نظر نہیں آئی۔ پھر بالخصوص جب انہوں نے اپنی مراد کو خود واضح بھی کر دیا تو اب یہ عبارت گستاخی پر مبنی نہیں ہے۔ جب وہ خود اپنی بات کی وضاحت بھی کر رہے ہیں کہ میرا یہ مطلب ہے، تو اب اس سے گستاخی مراد نہیں۔ تو یہ حفظ الایمان کی عبارت کو آج کل جو اچھالا جاتا ہے جی کہ یہ گستاخی پر مبنی ہے، گستاخی پر مبنی ہے، یہ عبارت المحند المفند کے اندر نقل ہے، اور اسی عبارت پر باقاعدہ جو علماء حرمین ہیں ان کی دستخط موجود ہیں۔ یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے جی ایک آدھ عالم جس نے حسام الحرمین پر دستخط کیے ہیں اس نے المحند المفند پر بھی دستخط کی، ایسی بات نہیں ہے۔
9 عالم تو میں نے باقاعدہ سکین کے ساتھ دکھلائے ہیں کہ جن کی دستخط حسام الحرمین پر بھی موجود ہیں اور المحنت المفند پر بھی موجود ہیں۔ اگر کسی کو شک ہے تو اب بھی میرے ساتھ آ کر بیٹھے، میں اب اس کو دکھلانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت میں گستاخی کو ثابت کر دیں تو پہلا فتویٰ ہم ان پر لگانے والے ہوں گے، آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے زیادہ بابرکت اور پاکیزہ اور مطہر ذات وہ کوئی بھی نہیں ہے، چاہے ہمارے والد ہی کیوں نہ ہوں۔ ان کی عبارت میں گستاخی آپ ثابت کر دیں، فتویٰ آپ نہ لگائیں، فتویٰ ہم لگا دیں گے پھر، لیکن بشرطے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر فوراً فیصلہ ہو۔